اپنا سفر جاری رکھیں، خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر دشوار ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کی سانس روک لیتے ہیں۔ دل اسی سے لگاؤ جس نے دل دیا ہے۔ کبھی نہ ٹھکرانا ایسے سائل کو جس کی آنکھوں نے ہاتھ جوڑے ہوں۔ جانتے ہو اذیت کیا ہوتی ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کم ہوتے دیکھنا اور خاموش رہنا۔ اصل خیر یہ نہیں کہ کسی بھوکے کو دیکھ کر 1 روپے سے اس کی مدد کر دی، بلکہ اصل خیر بھوکے کو اس وقت روپیہ دینا ہے جب تم کو بھی ویسی بھوک لگی ہو اور تم کو بھی اس روپے کی ویسی ہی ضرورت ہو جیسی اس کو ہے۔ سایہ ہے کم کھجور کے اونچے درخت کا، امید باندھیے نہ بڑے آدمی کے ساتھ۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ خاموش بیٹھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اداسی اچھی نہیں، ذرا ہنس لیں تو وجہ پوچھ لیتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ خدا ایک راستہ بند کر دے تو دوسرا کھول دیتا ہے، لیکن اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ مشورہ لینا بری بات نہیں، لیکن کسی مشورے پر غور و فکر کے بغیر عمل کرنا بری بات ہے۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی شکوہ نہ ہو۔ ناکامیوں نے اور بھی سرکش بنا دیا، اتنے ہوئے ذلیل کے خوددار ہو گئے۔ ہر عمل میں اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے کسی بیج میں کوئی درخت۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، بس اگر کوئی ایسا ورق آ جائے جو اس میں نہ ہو تو صبر کیجیے۔ نصیحت کسے کریں صاحب؟ یہاں ہر شخص کہتا ہے مجھے پتا ہے۔ کچرے میں پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہیں، پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اگر تمہارے پاس سے کسی کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ انسان غم کی غرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے، دل کو خوف سے۔ یہاں سب کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر ہے۔ زندگی میں کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ مستقل نہیں ہوتا، ان کے پاؤں ہوتے ہیں۔ ہمارا سلوک اور ہمارا رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ حقیقی بڑا تو وہ ہوتا ہے جو اپنے ہر چھوٹے کو جانتا ہو اور اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہو۔ 2 دفعہ پوچھنا ایک غلط راہ اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، یا علی، اگر کسی کو گھر میں بند کر دیا جائے تو اسے روزی کہاں سے ملے گی؟ آپ نے فرمایا، جہاں سے اسے موت ملے گی۔ اگر درست منزل کا تعین کر لیا جائے تو راستے کی دشواریاں معنی نہیں رکھتی۔ تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو ڈوب جاتی ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ جو آپ کی خوشی کے لیے ہار مان لے، آپ اس سے کبھی نہیں جیت سکتے۔
صرف دو لوگ مقدر والے ہیں، ایک وہ جسے وفادار دوست ملا اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ عارضی تعلقات مجھے احساسات کی توہین لگتے ہیں۔ ایمان دل میں ایک سفید نقطے کی طرح ہوتا ہے، جتنا ایمان بڑھتا جاتا ہے وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے۔ جب ایمان مکمل ہوتا ہے تو وہ نقطہ سفید نورانی پورے دل و دماغ پر چھا جاتا ہے۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم پوری دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ ریاکاری اور دکھاوے کی میل کچیل سے اعمال کو پاک رکھنے کا نام اخلاص ہے۔ عقل مند خاموش رہے تو قدرت الہی بھی فکر کرتا ہے، اور جب نظر اٹھا کر دیکھے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔ جو پوچھنے سے ڈرتا ہے علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، جلد باز کامیابی سے۔ حضرت علی نے فرمایا، قربان جاؤں اس خدا کے جو انسان کو دکھ دیتا ہے اس کی برداشت کے مطابق اور خوشی دیتا ہے اس کی اوقات سے بڑھ کر۔ کردار ایک ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ سکتا ہے۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، اس کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ خوبصورتی اچھی شکل میں ہی نہیں ہوتی، سب سے خوبصورتی آپ کا رویہ، اچھا اخلاق، دوسروں کو عزت و احترام دینا ہے۔ ناکامی کا خوف ناکامی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جتنا بڑا مقصد ہو سوچ بھی اتنی بڑی رکھنی چاہیے، جتنی بڑی سوچ ہوگی کامیابیاں بھی اسی کے مطابق ملیں گی۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔